مجھے بےحد خوشی کا احساس ہو رہا ہے جب اسلام پور سے ہم نکلے اور راستہ عبور کرتے ہوئے آئے، کہیں اچھا راستہ کہیں ناہموار راستہ، تو مجھے کہیں مسلمانیت کی بو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پورا ماحول ایسا کہ گویا اس علاقے میں مسلمان نہیں بستے۔ تو پورے راستہ ایسا محسوس ہوا کہ پتہ نہیں اس علاقے میں مسلمان بستے ہیں یا نہیں بستے۔ لیکن جب اس گاؤں میں آئے تو اس مدرسے کی برکت سے ماشاءاللہ ہر طرف اسلام کا نور اور مسلمانوں کی پہچان نظر آ گئی۔ یہی مدرسوں کا فیض ہے کہ جہاں بالکل جہالت کی، کفر کی، بدعمالیوں کی تاریکی ہوتی ہے، اس میں علم کا چراغ روشن کرنے لگتا ہے اور پورے علاقے کا ماحول بدل جاتا ہے۔ آپ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں، کئی احباب سے ملاقات ہوئی جو حیدرآباد میں رہتے ہیں، بعض بنگلور میں رہتے ہیں، بعض ممبئی میں رہتے ہیں، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ ممبئی میں، حیدرآباد میں اور بنگلور میں کام کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا ہم آپ کے اس گاؤں میں کام کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے جو یہ توصیفی صنعت لوگوں کو تقسیم کی، واقعی یہی حضرات ہیں جو اس صنعت کے مستحق ہیں۔ گاؤں میں خدمت کرنے والے ہر شخص کو توصیفی صنعت دینی چاہیے۔ ان کی قربانیاں ہیں، ان کا احسان ہے، ان کا صبر ہے، ان کی محنت ہے کہ وہ آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں اور ایسے ماحول میں علم کا، دین کا چراغ جلائے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت ہم آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اسلامی پہچان کے ساتھ، اسلامی شناخت کے ساتھ قرآن مجید کی اچھی تلاوت کرنے والے، بہت اہم اور سلیقے کے ساتھ نعت پڑھنے والے، عمدہ تقریریں کرنے والے، اصلاحی گفتگو کرنے والے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ روشنی میں روشنی کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اندھیرے کو روشن کرنا کمال کی بات ہے۔ جو علماء یہاں کام کر رہے ہیں، جو اساتذہ یہاں کام کر رہے ہیں، جو حفاظ مدرسوں کی خدمت کر رہے ہیں، میں ان کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ صحابہ کرام کی سنت میں تازہ کر رہے ہیں۔ آپ کا درجہ، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کی کوششیں ہم جیسے لوگوں سے بڑھی ہوئی ہیں جو شہر کی رونقوں میں، اے سی کی ٹھنڈک میں، اچھی عمارتوں میں، موافق ماحول میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، اس سے بہت بڑھا ہوا ہے آپ کا کام۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو قبول فرمائے اور آپ کی برکت سے اس پورے علاقے کو علم کی خدمت کی روشنی سے منور۔ میرے بھائیوں، بہت دیر سے ہمارے جناب صاحب مولانا غفران صاحب مسلسل تبلیغ کرتے رہے ہیں کہ وقت بہت مختصر ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے، تو میں انشاءاللہ ان کی اس تبلیغ کا خیال رکھوں اور دو تین موٹی موٹی باتیں جو بہت ضروری ہے وہ میں آپ سے سکتا ہوں۔ آج ماشاءاللہ یہاں مدرسہ بشریہ کے احاطے میں مدرسہ جمیلہ للبنات کی افتتاح کا پروگرام ہوا ہے۔ ایک تو یہ خود بہت مبارک بات ہے۔ آج کل مدرسوں میں بھی ایک دوسرے سے صوت علاقوں میں رشتہ ہو گیا۔ ایک مدرسے والے
دوسرے مدرسے والوں کا نام سننا نہیں چاہتے، حالانکہ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو اور وہی کام آپ کا بھائی کرے تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ اس نے ہمارے بوجھ کو کم کر دیا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ عام طور پر مدرسوں میں بھی آپس میں بڑی خرش ہوتی ہے۔ یہ بہت خوشائن بات ہے کہ بدیل کے لڑکوں کے اس مدرسے میں مدرسہ رشیدیہ نے، اور اس میں بھی شاید لڑکیوں کا شعبہ ہوگا، تو یہاں مدرسہ جمیلہ البنات کا آغاز کی مجلس ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی مبارک بات ہے۔ جمیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ تھی۔ ایک صاحب اپنی صاحبزادی کو لے کر آئے، حضور نے پوچھا کہ ان کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا نام ہے آسیہ۔ آسیہ کے معنی ہے نافرمان، بات نہ ماننے والا۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی قوت اور اپنے دباؤ کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کا نام رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہی جمیلہ، ان کا نام آسیہ نہیں ہوگا، ان کا نام جمیلہ ہوگا۔ جمیلہ کے معنی خوش شکل کے، خوبصورت کے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا نام ہے، اور اس نام سے اس مدرسے کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ اور میں نے سنا کہ جو لوگ اس مدرسے کو قائم کر رہے ہیں ان کی ایک بزرگ خاتون کا بھی نام جمیلہ ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے، التجا ہے کہ اس ادارے کو خوب قبولیت کرنا۔ دیکھیے، ہم لوگوں نے لڑکوں کے مدرسوں کی تو فکر کی، پورے ملک میں ہزاروں مدرسے لڑکوں کے موجود، لیکن لڑکیوں کے بارے میں فکر نہیں۔ حالانکہ ہمیں جتنی فکر لڑکوں کے مدرسے کی کرنی چاہیے اتنی ہی فکر ہمیں لڑکیوں کے مدرسوں کی بھی کرنی چاہیے، بلکہ شاید اس سے بہتر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کا خطبہ ہوتا تھا، آپ کا بیان ہوتا تھا، اس زمانے میں اخلاقی حالات اچھے تھے۔ آگے بند بیٹھتے تھے، پیچھے عورتیں بیٹھتے تھے۔ وہ حضور کے تمام درس میں، تمام بات و نصیحت میں شامل ہوتے تھے۔ پھر بھی خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ کے مجلس میں آگے مرد ہوتے ہیں، پیچھے ہم لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہم لوگوں پر غالب آ جاتا ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کا زیادہ وقت ان کے سوال کا جواب دینے میں گزر جاتا ہے، آپ ہمارے لیے ایک دن مخصوص کر دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کا دن مخصوص فرما دیا کہ اس دن جو مجلس ہوگی وہ خواتین کی ہوگی، عورتوں کی۔ اس دن عورتیں آیا کرتی تھیں اور وہ اس مجلس میں شریک ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی عورت کو کوئی ایسا مسئلہ پوچھنا ہو کہ مردوں کے سامنے اس کو پوچھنے میں حیا محسوس ہوتی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں حیا محسوس ہوتی۔ تو امت کی پاک ماؤں، آپ کی پاک بیویوں کو آپ پہلے سے بتا دیتی کہ آپ یہ مسئلہ حضور سے پوچھ لیجیے گا، ہم کو پوچھنے میں شرم آتی ہے، آپ پوچھ لیجیے تاکہ ہم براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا جواب سنیں۔ تو یہ ویکینڈ کے کلاس، جیسے آپ کا سنڈے کلاس ہوتی ہے، بہت سی جگہ سے خاص تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جمعرات کلاس ہوتی تھی، جو خاص خواتین ہی کے لیے ہوتی تھی، اس میں عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد اپنی ازواج مطہرات یا اپنی صاحبزادیوں میں سے کسی ایک کے یہاں تشریف جن کی باری ہوتی تھی، عام طور پر ان کے ہاں آپ کا بیان ہوتا تھا۔ مغرب سے عشاء تک کے اس وقت میں وہی
گھر کی بھی تمام عورتیں جمع ہو جاتی تھیں اور مدینے کی دوسری خواتین بھی حاضر ہو جاتی تھیں. ان کو بھی کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی تو وہ اس مجلس میں شریک ہو جاتے تھے. یعنی روزانہ عورتوں کی کلاس ہوتی تھی مغرب سے عشاء تک, اور ہفتے میں ایک دن جماعت کو تو وہ نہیں ہوتا تھا خواتین کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کو اتنی زیادہ اہمیت دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں کے ذریعے اسلام کی تعلیم لوگوں تک پہنچی. سیدنا ہمارے یہاں حدیث میں جن لوگوں کی حدیثیں 1000 سے زیادہ منقول ہیں ان کو بڑا اونچا درجہ دیا جاتا ہے, ان کو مرسلین کہتے ہیں. ان مرسلین میں سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن سے 2210 حدیثیں منقول ہیں. اور پھر امت کو کتنا فائدہ ہوا ان خواتین سے آج آپ جانتے ہیں. اسلام پر بہت سا اعتراض کیا جاتا ہے, عورتوں کو لے کر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں. یہ کیوں ہے, بیٹے کا حصہ زیادہ ہے, بیٹی کا حصہ کم ہے, مرد کو طلاق کی اجازت ہے, عورت کو طلاق کی اجازت نہیں ہے. دل لاکھ کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. کئی سوالات ایسے ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات نہ حل کرتے. ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا 3 چیزوں میں نوز ہے. یہ روایت مرفوع ہے مشکوٰۃ شریف کے شروع میں, جلد ثانی کے شروع میں ہے. عورت میں گھر میں سواری میں 3 چیزوں, عورت گھر اور سواری. اب آپ سوچئے کہ آج اگر یہ روایت اسی طرح لوگوں تک پہنچ جاتی تو لوگ اسلام پر کتنا اعتراض کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہندو مذہب میں عورت کو محفوظ کہا گیا ہے, اگر بائبل میں عورت کو گناہ کا دروازہ کہا گیا ہے, تو آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو عورت کو محفوظ کہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو اس روایت کو نقل کیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ جھوٹے نہیں, لیکن انہوں نے ان سے اس روایت کو نقل کرنے میں غلط فہمی, مسٹیک ہوئی, ان سے غلطی ہوئی. اصل بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا قول نقل کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے, یہود کہا کرتے تھے کہ 3 چیزوں میں نوز ہے, عورت میں, گھر میں اور سواری میں. جب یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کہا کرتے تھے, اس وقت حضرت ابو ہریرہ نہیں تھا. اور جب آپ کے زبان مبارک سے یہ بات ان کا قول نکلا, ان کی بات آپ نے نقل فرمائی کہ 3 چیزوں میں نوز ہے, تو حضرت ابو ہریرہ آگے تشریف لے آئے اور انہوں نے اس کو اس طرح نقل کر دیا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول. آپ سوچئے کہ اگر آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ صفائی ہمارے سامنے نہیں ہوتی اور دنیا اعتراض کرتے کہ تمہارے مذہب میں, تمہارے کرم میں تو عورت کو محفوظ سمجھا جاتا ہے, ہم کو جواب دے سکتے ہیں. ایک اور روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء واقف ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, قطع ہو جاتی ہے, کٹ جاتی ہے. گھوڑا, ایک گدھا, کتا اور عورت. حضرت عائشہ نے جب یہ حدیث سنی تو فرمایا کہ تم لوگوں نے ہم لوگوں کو گدھے اور کتے کے برابر کر دیا. گدھا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے, کتا سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے, ہم گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جائے. حالانکہ ہم نے اس حال میں دیکھا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے.
اور جب آپ سجدے میں تشریف لے جاتے تو میرے پاؤں کنارے کرتے تو عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم سجود کے قبلے کے بالکل سامنے سوئے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں؟ پھر آپ نے سمجھایا اس کا یہ مطلب ہے یکتب الصلاۃ کے معنی نماز کا ٹوٹ جانا نہیں ہے، نمازی کی توجہ کا پٹ جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے نمازی کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ کتا آپ کے سامنے آ جائے خوف ہوتا ہے کہ حملہ کرے، گدھا آپ کے سامنے آ جائے اس کی آواز بہت ناہموار ہوتی ہے، اس سے نمازی کی توجہ بڑھ جائے۔ عورت نمازی کے سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے وجود میں ایک کشش رکھی ہے، اس کی وجہ سے نمازی کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ سوچیے اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ تشریح اگر آج ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو دنیا ہم کو اور آپ کو ہنستی کہ ان کا مذہب ایسا ہے کہ جس میں عورت کو گدھے اور کتے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ روشنی ہمیں کن کے ذریعے حاصل ہوئی؟ امت کی خاتون کے ذریعے حاصل ہوئی، ان کی وضاحت اور تشریح کے ذریعے حاصل ہوئی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس وقت اسلام پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، عورتوں کا نام لے کر کیے جا رہے ہیں۔ ابھی ہماری حکومت نے قانون بخش سے متعلق بنایا ہے، آپ کو معلوم ہے، اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ہم عورتوں کی بھلائی کے لیے ہے، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس میں کوئی بات عورتوں کی بھلائی کی ہے ہی نہیں، اور جتنے اوقاف ہیں اسلام نے ان میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں گنجائش رکھی ہے۔ ہمارے قبرستان ہے، کیا مرد دفن ہو گیا عورتیں دفن نہیں ہوئی؟ ہمارے یتیم خانے ہیں، کیا اس میں جیسے لڑکوں کے لیے یتیم خانے بنائے جاتے ہیں لڑکیوں کے لیے یتیم خانے بنائے جاتے ہیں؟ مدرسے جیسے لڑکوں کے لیے بنائے جاتے ہیں لڑکیوں کے لیے تعلیم کیا جاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں کو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہم اپنی بچیوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، ان کو علم کا حامل بنائیں، وہ قرآن کو سمجھ سکیں، وہ حدیث کو سمجھ سکیں، وہ اسلام کے خلاف پیدا کی جانے والے غلط فہمیوں کو اپنے علم کی طاقت سے دور کر سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر عورتوں کے مسئلے کو لے کر کوئی اعتراض کیا جائے اور کوئی شیخ الحدیث بھی اس کی تردید کرے تو اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جو اثر ایک عورت کے تردید کرنے کی ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچیوں کو تعلیم دلانی چاہیے اور دینی تعلیم بھی دلانی چاہیے۔ اصلی تعلیم کے تو لڑکیاں ہی لڑکوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہیں، لیکن دینی تعلیم میں بھی ہمیں اپنی بچیوں کو قرآن و حدیث کے فقہ کے شریعت کے علم سے آراستہ کرنا چاہیے۔ دوسری ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، بحیثیت مسلمان وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں پہلے سے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں میں بڑی لڑائیاں تھی، خاندانی لڑائی تھی۔ اور پھر جب مدینہ سے آئے ان کو جو مکے سے آئے وہ مہاجرین کہلائے، اور 3 گروہ ہو گیا، ایک مہاجرین کا، ایک اوس کا، ایک خزرج کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کہ آپ نے ان کے درمیان بھائی چارہ اور اتحاد پیدا کیا۔ ایسا بھائی چارہ پیدا کیا، سیرت کی کتابوں میں اس کو موافقات ہے، کیونکہ مکے سے جو لوگ آئے تھے وہ تو بالکل ٹوٹے پھوٹے تھے، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، کھانے کے برتن بھی ان کے پاس نہیں تھے، پہننے کے کپڑے بھی ان کے پاس نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو جمع کیا، اور انسانی تاریخ میں کبھی انصار مدینہ کی مثال نہیں دیکھی۔ انصار مدینہ نے کہا کہ اللہ کے رسول
ہم میں سے ہر ایک کا گھر اور اس کا سامان، اس کی سواری، اس کی چیزوں کا آپ بانٹ دیں۔ حضور ایک مہاجر کو لیتے اور ایک انصاری کو، دونوں میں موافقات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کرواتے ہیں۔ ساری چیزیں دو حصے میں تقسیم ہو جاتی، گھر کی، سواری کی، مکان کی۔ یہاں تک کہ ایک مہاجر صحابی تھے جن کی بیوی نہیں تھی، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جو انصاری بھائی تھے ان کی دو بیویاں تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی ایک بیوی کو چھوڑ دوں، آپ ان سے نکاح کریں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا۔ اس طرح حضور نے لوگوں میں بھائی چارہ لایا، اور اس بھائی چارے کو آپ نے بڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اونٹنے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آئے، زور سے آپ کا رومال کھینچا، یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے، یہ جو آپ کے پاس مال ہے نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے، آپ اس میں سے ہمیں نہیں مانتے۔ اب آپ سوچیں کوئی آپ کی دولت آپ کے گھر کے بارے میں کہے کہ لیکن تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اندر تشریف لے گئے، کچھ سامان لے کر آئے اور لا کر ان کو عنایت فرمایا۔ وہ اس سے زیادہ تو امید رکھے ہوئے تھے، ان کو یہ چیز کافی محسوس نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ما احسنت وما اسلفت، آپ نے حسن سلوک کہاں پتہ نہیں کیا، جو اخلاق برتنا چاہیے وہ آپ نے نہیں کیا۔ صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو غصہ آیا، ان کی آنکھیں تن گئی، انہوں نے اپنے آستینیں چڑھا لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، صحابہ پھر اندر تشریف لے گئے، جو تھوڑا بہت اور بچا ہوا تھا وہ بھی لائے اور وہ بھی ان کو ہدایت فرمائی۔ اب وہ بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے کیا کہنے ہیں آپ، کیا عمدہ آپ کے اخلاق ہیں، کیا بہتر آپ کا سلوک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، صحابہ کو حیرت ہوئی کہ انہوں نے اتنی ناشائستہ بات کی، ناشائستہ لب و لہجہ اختیار کیا، لیکن حضور کی پیشانی پر شکنجہ نہیں آیا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو، میری مثال میری امت کے مقابلے میں وہی ہے جو اونٹنی کے مالک کی اونٹنی کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ پھر آپ نے مثال دی کہ ایک شخص کی اونٹنی بھاگی جا رہی تھی، لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اونٹنی کو پکڑنے کے لیے، جیسے جیسے دوڑتے ہیں وہ بھاگتی جا رہی ہے۔ مالک کو خبر ہوئی، اس نے دور سے اپنی اونٹنی کو آواز دی، اس آواز میں پکارا جس میں پکارا کرتے تھے۔ اونٹنی پلٹ گئی، جو مالک تھا اس نے اپنے ہاتھ میں چارہ لیا، ایک ہاتھ سے چارہ کھلاتا رہتا ہے اور ایک ہاتھ اونٹنی کی پیٹھ پر پھیرتا رہتا ہے اور اس کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، جب میری امت کا کوئی آدمی بدک جاتا ہے تو بدکی ہوئی اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کے اس مالک کا جو سلوک تھا وہی سلوک امت کی بدکے ہوئے شخص کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح برداشت کر کے لوگوں کو سہ کر امت کا اتحاد قائم کروایا۔ اختلاف ہوتا ہے، مسلک کا اختلاف ہوتا ہے، سیاسی اختلاف ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ سب سے زیادہ اہمیت ہمارے دین کی ہے۔ اس لیے اگر ہمارے کچھ بھائی ناسمجھی کی وجہ سے ہم سے منہ پھیرے ہوئے ہوں تو ہم کو آگے بڑھ کر ان کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے اور اسلامی بھائی چارے کی فضا کو
زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے گفتگو کرنا چھوڑ دے تو چاہیے کہ ایک دوسرے کو سلام کرے، اور آپ نے فرمایا کہ جو سلام کرنے میں پہل کرے، پہلے آگے بڑھ کر سلام کرے، اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ تو آج کے دور میں اس ملک میں، جبکہ اس ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دینے کے لیے مکان بلڈوز کیے جا رہے ہیں، ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے قبرستانوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بے قصور جیل میں ڈال دیا گیا ہے، ان پر کیس کر دیے گئے ہیں، ان پر FIR کر دی گئی ہیں، ان کو ملک سے باہر گھسپیٹیاں کہہ کر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھداری سے کام لے کر اپنی صفوں میں اتحاد کرائیں۔ بعض دفعہ جو چھوٹے اور ناسمجھ بچے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، ماں باپ پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ماں باپ ان کو اپنے سینے سے لگا کر ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ امت کے جو لوگ ہمارے ساتھ ناسمجھی کا معاملہ اختیار کریں، غلط سلوک ہمارے ساتھ کریں، بے عزتی کا معاملہ کریں، برا بھلا ہمیں کہیں، تو ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو تازہ کرنا چاہیے، ان کو جوڑنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ وہ معذور ہے، جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، شریعت کے احکام سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ رویہ ہے۔ ہم ان کو علم کے زیور سے آراستہ کریں، دین کی روشنی ان تک پہنچائیں، تو انشاءاللہ خود بخود ان کے مزاج میں بدلاؤ آئے گا، اور انشاءاللہ جو لوگ آج آپ کے ساتھ نفرت کا سلوک رکھتے ہیں، اب وہ آپ کی جگری دوست اور آپ پر پوچھ رکھنے والے بتائے۔ موجودہ حالات میں ہندوستان کے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد رکھیں۔ آپ سیاسی لوگوں کو دیکھیے کتنا لڑتے ہیں، پھر پارلیمنٹ میں جا کر ایک دوسرے سے حملہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے اسٹیج پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، جب ریسٹورینٹ میں جا کر ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کی ناسمجھی کی وجہ سے ہماری سیاسی لڑائی بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل نہ مسلمانوں کے لیے جائز بھی نہیں ہے اور یہ روا بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امت کے دو بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے امام مجتہد جن کے ہم لوگ تقریر کرتے ہیں۔ علماء یہاں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے، ان دونوں حضرات کے درمیان ہزاروں مسائل میں اختلاف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زور سامعین کہنے کے قائل تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آہستہ کہنے کے قائل تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک سے زیادہ دفعہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد میں رفع یدین کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہے۔ امام شافعی کے یہاں امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ ہزاروں مسائل میں آپس میں اختلاف، لیکن جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد آئے، انہیں مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فجر کی نماز میں دعا قنوت پڑھنا ہے۔ ہمارے یہاں تقسیم نماز دعا قنوت، ان کے یہاں نماز فجر میں قنوت پڑھنا ہے۔ تو جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد آئے، جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اس روز جو انہوں نے نماز پڑھی اس میں دعائے قنوت فجر کی نماز میں نہیں پڑھی، احناف کے طریقے پر نماز ادا کی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ تو اس کے قائل تھے اور آج آپ نے اس سے ہٹ کر عمل کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اس صاحب قبر سے حیا آتی ہے کہ میں ان کے شہر میں آ کر کے ان سے اختلاف کروں، مجھے اس سے حیا آتا ہے۔ علماء کا اختلاف ایسا اختلاف ہے جس میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کا اکرام ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے کی رعایت ہوا کرتی تھی، لڑائی اور جھگڑے کا سبب نہیں ہوتا تھا، ایک دوسرے کو لوگ برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جیسا کہ میں نے بتایا بہت سے مسائل ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکومتوں پر، ان کی تعریف پر، اس کو مناقب کہتے ہیں، سب سے زیادہ کتاب شافعی علماء نے، تو ہمارا اختلاف بھی ایسا ہو کہ جس میں ایک دوسرے کا احترام چھوٹنا نہیں پایا، اس کی رعایت ہو، اس کا لحاظ ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایک صاحب نے ذکر کیا، حضرت مولانا محمد رضا خان صاحب بریلوی کا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قابل کا سے ان کا بہت اختلاف رہا، تو جب نام لیا تو کہا احمد رضا خان نے ایسا کہا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے ایسا کیوں کہتے ہو، عالم نہیں تھے، آپ کو مولانا کہنا چاہیے تو مولانا احمد رضا خان صاحب۔ اور پھر ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ وہ ہمیں بہت برا بھلا کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، لیکن میرے دل میں ان کی قدر ہے، اس لیے قدر ہے کہ وہ مجھے یہ سمجھ کر کافر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہوں، اور ایک مسلمان کو حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے سے ناراضگی ہونی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے صحیح تحقیق نہیں کی، ہم حضور کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں، ہم بھی اس کو اتنا ہی برا سمجھتے ہیں جتنا برا وہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے احترام کا اور امت کے اتحاد کا باقی رکھنے کا۔ اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ہے، ہمارے بزرگوں نے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے، حضرت مولانا سید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے مل کر قائم کیا اور تمام مسالک کے علماء کو سوچا۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ ہم RSS اور BJP کے لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف کو بڑھایا جائے، دیوبندی بریلوی کے اختلاف کو بڑھایا جائے، ذات برادری کے اختلاف کو بڑھایا جائے، ہم لوگ ان کے دام میں کھائیں، ہم لوگ اس کا شکار ہوں، اپنے مسلک پر صحیح مسلک پر رہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی احترام کا معاملہ کریں، بھائی چارے کا معاملہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اجر ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ گستاخی کرے، بدتمیزی کرے، آپ اس لیے چھپ کر ملیں کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو اس سے اس ملک میں اسلام کو اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ باتوں کو سمجھائیں، جن لوگوں نے سمجھا نہیں ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن پورا احترام بھی رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں، ہمدردانہ سلوک اختیار کریں۔ یہ اس کو بہت بڑی ضرورت ہے۔ جب میں اللہ سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا ہم کو توڑنا چاہ رہی ہے، ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ اتحاد اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا مسلک چھوڑ کر ان کے مسلک سے مل جائیں۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے مشترک مسائل کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اگر وہ ہماری بے احترامی کرتے ہیں تو ہم ان کی بے احترامی نہیں کریں، ہم ان کے ساتھ بہتر طور پر پیش آئیں تاکہ ان کو دین کے سمجھنے کا اور صحیح طور پر شریعت کے احکام کو جاننے کا موقع
تیسری بات یہ ہے دوستوں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے اس علاقے میں بہت بڑی مسلم آبادی ہے۔ آج میں نے سنا کہ تقریباً 99% مسلم آبادی ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ ہندوستان میں شاذ و نادر آپ کو ایسی جگہ ملے، ہر جگہ آپ کا ساتھ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اگر تاجر ہیں، کوئی سامان آپ خریدیں گے غیر مسلم بھائیوں سے خریدیں گے، ان سے بیچیں گے۔ آپ کو علاج کرانا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے ہاسپٹل میں جانا پڑے، نرسنگ ہوم میں جانا پڑے جو کسی غیر مسلم بھائی کا ہو۔ جہاں آپ کا علاج کرنے والا، جہاں آپ کو دیکھنے والا غیر مسلم ڈاکٹر، غیر مسلم ماہر ہو، ہر جگہ ہمارا غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو جب ہم اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ رہیں تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا۔ ہمارے غیر مسلم بھائی جو امن کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں، ان کے خون کی وہی اہمیت ہے جو ہمارے خون، ان کے مال کی ویسے ہی قابل احترام ہے جیسے ہمارا مال قابل احترام، ان کی عزت و آبرو کی اسی طرح ہمیں حفاظت کرنی ہے جیسے ہم اپنے سماج کی عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہوئے، صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، انہ لجنازۃ یہودی ہے، یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، ایک یہودی شخص کا جنازہ ہے۔ حضور نے فرمایا، ان نفلی نفس، جان تو اس کے اندر بھی تھی، انسان تو وہ بھی تھا، اس کی انسانی حیثیت کے احترام کے طور پر میں کھڑا ہوا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بھائیوں کی رعایت کی۔ اور مذہب کے بارے میں بھی، ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے، اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے کہ جس میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو ہمارا وطن مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی قرآن مجید نے کہا کہ دوسرے لوگ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، تو ان کو برا بنانا، تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کو تکلیف نہیں پہنچے۔ اتنی زیادہ اسلام نے اس کی رعایت کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے کہا کہ ہم لوگ ایک ہی قبیلے کے ہیں، قریش کے ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ایک ہی ہیں، اب یہ ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا مسلمان اور غیر مسلم کا، تو آئیے ہم لوگ ایک صلح کر لیں۔ اور وہ صلح یہ ہے کہ ایک دن ہم لوگ آپ کے خدا کی عبادت کریں، اور ایک دن آپ لوگ ہماری مورتیوں کی، دیویوں دیوتاؤں کی پوجا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی بات سنی، بات تو ان کی دلوں میں تھی، جب کجب جواب دے سکتے تھے، لیکن حضور چاہتے تھے کہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ جو فارمولہ تم نے پیش کیا ہے صلح کا، ہم اللہ تعالیٰ کا حکم کا انتظار کریں گے۔ تو سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی، اور آپ نے ان سے بتایا کہ صلح کا ایک دوسرا فارمولہ میں پیش کرتا ہوں، اور وہ فارمولہ ہے لکم دینکم ولی دین۔ ہم دونوں اسی سماج میں رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اچھے پڑوسی بن کر رہیں۔ جہاں تک مذہب اور دھرم کی بات ہے، آپ اپنے مذہب پر عمل کریں، ہم ہمارے مذہب پر عمل کریں۔ یہ اسلام نے ملے جلے سماج کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ اپنے مذہب پر عمل کریں، ہم اس میں کوئی دخل نہیں دیں، ہم ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں اور عام زندگی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کی رکھیں۔ حضور نے فرمایا بڑوں کا احترام کرو، اس میں آپ نے مسلم اور کافر کا کوئی فرق نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا چھوٹوں پر شفقت کرو، اس میں آپ نے مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا۔
حضور نے فرمایا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس میں آپ نے مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس میں آپ نے مسلمان بہنوں اور غیر مسلم بہنوں کا فرق نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپ نے مسلمان پڑوسی اور غیر مسلم پڑوسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ تو ہم اس ملک میں جگہ جگہ قدم قدم پر غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہمارا سابقہ پیش آتا ہے۔ وہاں ہماری زندگی میں ہمیں اسلامی اخلاق کا مذہب ہے، محبت کا اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کا ان کے لیے عہد پڑا اور شدید عہد پڑا۔ لوگ مجبور ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غزوہ احد ہو چکی تھی، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ بہت ٹینشن کا وقت تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں مسلمان خود بہت غربت سے دوچار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 مہینہ گزر جاتا تھا ہمارے گھر پر آگ سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور اور پانی سے زندگی گزرتی تھی۔ لیکن آپ نے مدینہ سے ریلیف جمع کیا مکہ کے قحطزدہ لوگوں کے لیے، اور کتنا ریلیف جمع کیا؟ 500 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 87.5 گرام سونا، 87.5 گرام سونا، یہ آپ کو نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ 500 دینار اتنے پیسے آپ نے کلیکٹ کیے مدینے کے ان مسلمانوں سے جو خود بیچارے پریشان کے حالت میں تھے۔ بیٹھ جاؤ ٹھیک سے بیٹھ جاؤ، اور یہ رقم آپ نے مکہ بھیجی ہے، کن کے ہاتھ میں بھیجی ہے؟ ابو سفیان اور صفوان بن امیہ جو کفار مکہ کو لیڈ کر رہے تھے، جو ان کے لیڈر تھے، مسلمانوں پر مخالفت اور پیشکش تھے، ان کے پاس آپ نے بھجوایا کہ اس کو ہماری طرف سے جو قحطزدہ لوگ ہیں ان کو تقسیم کر کے یہ اسلامی اخلاق ہے۔ اپنے دشمنوں کے لیے مصیبتوں میں کام آنا اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوا ہے۔ اور اس ملک میں اگر ہم اپنی عزت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو یہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طریقے کو اختیار کیا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے، جتنے ہمارے بڑے بڑے صوفیاء اور مشائخ ہیں جن کے مزارات پر آج بھی برادران وطن کا بھیڑ لگی رہتی ہے، ان لوگوں نے اسی طرح اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے سلوک کے ذریعے ان کے دلوں کو فتح کیا۔ تو یہ تینوں باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو ہم کو اپنی بچیوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، زیادہ سے زیادہ بچیاں ہماری عالمہ ہوں، حافظہ ہوں، اصلی تعلیم بھی حاصل کریں۔ دوسرے، آپس میں ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے۔ اختلاف کے باوجود متحد اتحاد کا فن سیکھنا چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہندو بھائیوں میں سب لوگوں کا ایک ہی مذہب، ہندوؤں کا خالی سماجی RSS کے زیادہ لوگ اسی میں ہیں، ان کے یہاں مورتی پوجا جائز نہیں، اور جو سناتنی کہتے ہیں اپنے آپ کو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ذات پر یقین رکھتے ہیں، نچلی ذات کے لوگوں کو مندر میں آنے کی بھی اجازت دی، یہاں تک کہ ہمارے بزرگ کی صدر جمہوریہ کو بھی مندر میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اتنی تفریق کے باوجود آج کی دشمنی نے ان کو متحد کر رکھا ہے۔ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ملک کے حالات میں اختلاف کے باوجود ہم جو مشترک ایجنڈا ہے ہمارا، اس کے لیے ہم لوگ مل جل کر کام کریں، اختلاف ختم ہو،
بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور تیسری بات یہ کہ جو ہمارے ملک میں ہمارے غیر مسلم ہمسائے ہیں ان سے ہم اپنا سلوک اچھا رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مجھے اس بستی میں آ کر بےحد خوشی ہوئی, بڑی مسرت ہوئی. اتنی شہر کے دونوں سے دور آبادی, لیکن ماشاءاللہ مسلمانوں میں اتنا دین شعور ہے, فہم ہے, دین کی پہچان ہے. ہمارے لوگ ہند میں جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں, اب جیسے اسلام پور سے یہاں اتنے فاصلے پر ہے, اگر اتنے فاصلے پر شہر سے جو گاؤں میں آپ وہاں چلے جائیں تو مسلمان آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. کون مسلمان, ان کا لباس, ان کی بندہ قطع, ان کا رہن سہن بالکل برادران رہتا ہے. یہ مدرسے کی اور یہاں کے بزرگوں کی جن کا ذکر آیا, ان کی کوششوں کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس کی برکت سے ماشاءاللہ یہاں ہماری پہچان زندہ ہے, پہچان باقی ہے. میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں, دارالرشیدیہ کا شکر گزار ہوں, اور ہمارے عزیز مولانا قاضی فیاض صاحب جو بڑے اچھے قاضی ہیں. اور انڈیا مسلم لوگوں کے تحت ملک بھر میں 100 دارالقضا, ان 100 دارالقضا میں 2-3 قاضی جو سب سے اچھے مانے گئے ہیں ہمارے یہاں, ان میں ایک یہ ہمارے عزیز مولانا قاضی فیاض صاحب. یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کی بستی کے لیے عزت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس بستی پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. جی یہ مولانا فیاض صاحب کے حدیث کی اجازت کے لیے انہوں نے آیا سبق اپنی جو علماء ہیں جنہوں نے دور شریف پڑھا ہے, تو ان کو میری طرف سے اجازت تھا تو دے دیجیے. میری جو سند ہے وہ مقابلہ عام اثرات کے آگے سے ہے. ایک حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے, اور 2 حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کراچی پاکستان کے واسطے سے. تو انشاءاللہ میں قاضی فیاض صاحب کے حوالے کر دوں, آپ کی خدمت کریں. اللہم صلی علی محمد.